بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ ایز یوزول رمشا اور حسن بیگ حاضر. ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کو آپ کے لیے چنا ہے وہ بنیادی طور پہ آئیڈیاز یعنی خواب و خیال کی دنیا کے متعلق ہے کہ آئیڈیاز ان لمیٹڈ ہیں، اور انسان نے جو بھی ترقی کی ہے غار سے نکل کر اور آج جو فضاؤں اور ہواؤں میں پھر رہا ہے، یا ہم نے انٹرنیٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک پہنچے ہیں، بنیادی طور پہ سٹارٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی آئیڈیاز سے ہوا ہے. کسی کو پہلی دفعہ یہ خیال آیا، انسان نے سوچا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، ادھر کیسے پہنچنا ہے. تو اس کے لیے جب نیوٹن کہہ رہا تھا کہ سیب اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں میرے سر پہ آ گرا ہے، تو وہ بیسیکلی ایک آئیڈیا ہی تھا. وہیں سے کام شروع ہوتا ہے. جو فلاسفرز ہیں، جو ادیب ہیں، جو پڑھے لکھے رائٹرز ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ اسی چیز کو، جو جینیس ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس طرح کے خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں. وہ یعنی سپر انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن میں جب پہلی دفعہ خیال آتا ہے تو اسی سے ہی چیزیں جنم لیتی ہیں. لوئی پاسچر نے اگر کوئی میڈیسن بنائی اور پینسلین بنائی تو بنیادی طور پہ اس نے ایک بڑا کام کیا، کیونکہ پہلی دفعہ اسے خیال آیا کہ یہ جو بیماریاں لگ جاتی ہیں تو ان کا علاج کیسے کیا جائے. تو وہیں سے ایک ریسرچ کا پروگرام شروع ہوتا ہے. یعنی ایک ذہن میں پہلی دفعہ کوئی خیال آیا ہے، اور خیال سے ہی یا اس خواب سے ہی چیزیں جو ہے آگے بڑھی ہیں. آج انسان جو ہے وہ بڑے بڑے یعنی فیشن سے لے کر اور تھیٹر سے لے کر، فلموں سے لے کر، اور آج ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں تو بنیادی طور پہ کسی کو پہلی دفعہ آئیڈیا آیا کہ اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا، اور وہ ظاہر ہے اس کے لیے ایک پوری ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے. اور اگر ویل ایجاد نہ ہوتا تو آج شاید ہم جہاز پہ بھی نہ پھر رہے ہوتے، اور ہمارے یہ راکٹس اور یہ بھی کام نہ کر رہے ہوتے. یہ جو ہم اسپیس میں ہم نے سفر شروع کیے ہوئے ہیں، اور چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور آگے کا سفر جاری ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کیا سے کیا ہو جائے گا. اسی پہ ہی آج ہم نے میں نے اور رمشا نے ڈسکس کرنا تھا. اور رمشا میرے سے بار بار پوچھ رہی ہیں کہ یہ ہم نے ٹاپک کیا چن لیا ہے. میں نے کہا ٹاپک بڑا خوبصورت ہے. آج آپ نے جو فیشن کیا ہوا ہے وہ بھی بنیادی طور پہ کسی انسان نے پہلی دفعہ سوچا کہ اس طرح کی کوئی ٹیکسٹائل پروڈکٹس یا کپڑے اور اس طرح ہونے چاہیے. وہیں سے جا کے جو ہے وہ آپ کی یعنی وہ خوبصورتی جو ہے وہ نکھر کے آتی ہے، کیونکہ انسان ظاہر ہے اپنے آپ کو ریکگنائز بھی کرانا چاہتا ہے، خوبصورت بھی لگنا چاہتا ہے، اور کام بھی کرنا چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جو بہت سارے سینس آف پوزیشنز ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہیں. کیوں رمشا جی، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی؟ نہیں سر، بالکل آپ نے صحیح بات کیا کہ اوبیسلی ہر چیز کا جو بھی آج ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ بیسیکلی کسی نہ کسی نے سوچی تب استعمال کر رہے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اوبیسلی کسی نے سوچا تبھی آج ہم یہاں بیٹھ کے پوری دنیا سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. تو اسی سے ہی بیسیکلی یعنی پہلی دفعہ وہ سائنس نے ترقی کیسے کی، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ انسان جب یعنی غار سے نکلا تو اس نے کوئی گھر بنانے شروع کیے، کوئی انفراسٹرکچر بنانا شروع کیا. تو وہ جو آئیڈیا آیا پہلی دفعہ انسان کو کہ مجھے کوئی شیلٹر چاہیے، وہ سیکیورٹی سے لے کر ہر چیز تک وہ اس نے کوئی یعنی نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہو رہے تھے اس سے بچنے کے لیے انسان نے کوئی نہ کوئی اپنے یعنی گھر بنانے شروع کر دیے اور شیلٹر بنانا شروع کر دیا. اور اس کے لیے اسی طرح اپنا لباس جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوا. ظاہر ہے وہ بھی پہلی دفعہ انسان نے سوچا کہ مجھے اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے، مجھے اپنے آپ کو آگے. تو وہاں سے ایک آئیڈیا آیا. تو وہاں سے جو وہ پتوں کے ساتھ انسان یعنی پھر رہا تھا جانوروں کی طرح، تو وہ وہاں سے جو ہے یہ سارے یعنی یہ جو کپاس سے لے کر، کپڑے سے لے کر، ٹیکسٹائل سے آج بڑی بڑی ملیں ہیں. اور وہ کیسے یعنی پہلی دفعہ تو کسی نے یہ سوچا کہ ہمیں کوئی کپڑا یا اس طرح کا وہ چاہیے. جب کپڑے آ گئے تو پھر فیشن آ گیا. فیشن آ گیا تو پھر اب تو بھائی وہ بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے بزنسز جو ہیں وہ اس بیس پہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کیٹ واک ہو رہی ہوتی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی ہے. تو وہ بنیادی طور پہ یہ اسی کا ہی شاخسانہ ہے کہ انسان نے کہاں سے یہ سفر شروع
کیا, پہلی دفعہ سوچا کہ کیسے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. تو یہ کام سب سے پہلے جو یعنی سپر انٹیلیجنٹ لوگوں نے شروع کیا وہ بنیادی طور پہ تو ظاہر ادیب اور فلاسفر سے. بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں وہ پاور ہے جو اور دنیا میں کسی بھی نہ جانور میں نہ کسی اور چیز کے اندر موجود ہے. بالکل صحیح. تو جب آئیڈیاز آتے ہیں انسان کو تو اوبیسلی اس کے اوپر وہ ورک کرتا ہے. کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ جا کے ایک ہسٹری کریٹ کرتی ہے اور ایک ٹائم پہ آتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو آپ نے ابھی بات کی کہ غاروں سے کپڑوں کی جو مل ہیں اور یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جتنی بھی, یہ میرے خیال سے دنیا پہ سب سے نمبر 1 پہ ہے. بزنس کے لحاظ سے سب سے نمبر 1 پہ جا رہی ہے اور سب سے زیادہ برانڈنگ عورتوں کے کپڑوں میں موجود پائی جاتی ہے. اگر آپ نے دیکھا, مرد بھی بڑے کم نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے برانڈز آ گئے بھائی مردوں کے برانڈ تو بیسیکلی آگے, لیکن وہی بات آتی ہے نا. لیکن عورتوں کی جو وہ کہا جاتا ہے نا, عورتوں کی الماری میں ہر وقت ایک کپڑے کی ایک نئے سوٹ کی گنجائش موجود رہتی ہے. ان کا زیادہ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے اس چیز پہ زور ہوتا ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو مرد حضرات ہیں یہ بھی عورتوں سے کم نہیں. آج کے دور میں تو بالکل کوئی کسی سے کم نہیں ہے. تو اسی طرح جب انسان تو بالکل پہلے ایسے ہی گھومتا ہوتا تھا, پھر اس کے بعد اس کو یہی آئیڈیا آیا تھا کہ میں یار اچھا نہیں لگتا تو میں کوئی پتے وغیرہ پہنوں. جب وہ پتوں سے بنا تو پھر ادھر سے کپڑے اور ڈفرینٹ چیزیں نکلنا شروع ہوئی. بالکل صحیح ہے, وہیں سے گھر بننا شروع ہوئے, وہیں سے کپڑے بننا شروع ہوئے. پرانی گھر اور عمارتیں وغیرہ دیکھیں وہ آج کے دور سے بہت اچھی بنائی ہوئی ہیں. جب انسان کے پاس سہولت نہیں تھی اس کے مقابلے میں اب جس طرح سہولتیں ہیں تو وہ پرانی بہت اچھی اور مضبوط, جس طرح اب وہ لوگ ان کو ہسٹری کے طور پہ دیکھنے جاتے ہیں. میوزیم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایران عراق میں وہ مجسمے بنے ہوئے ہیں. یہ بہت پرانی وہ تو پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے نا. دیکھیں رمشا, بات یہ ہے کہ انسان نے وہ ظاہر ہے جب ترقی کر رہا تھا پہلی دفعہ اس کو ضرورتیں جو پیش آ رہی تھیں, ان ضروریات میں یہ تھا کہ کیا میں پیدل چلتا تھا یا گھوڑوں پہ چلتا تھا, گدھوں پہ سفر کرتا تھا یا ہاتھی پہ کرتا تھا. وہ جو یعنی سامان حرب بھی تھا اس کے پاس, یعنی وہ جب چونکہ انسان کی ایک خصلت ہے کہ وہ بنیادی طور پہ کسی نہ کسی لڑائی اور جنگ اور اس میں مصروف رہا, اور آج بھی ہے. یعنی پیلسٹین کا مسئلہ اگر ہم دیکھیں تو یہ حماس اور وہ جو یعنی فلسطینی اور اسرائیلیوں کے درمیان, یہودیوں کے درمیان اس وقت لڑائی جاری ہے. یعنی یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ انسان نے جو ترقی بھی کر لی ہے اس کے باوجود وہ والی سویلائزیشن ترقی نہیں کر سکی جس کے تحت کوئی پیس ہی پیس ہو, امن ہی امن ہو اور آشتی ہو, وہ والی نہیں ہو سکی. آج بھی انسان آپس میں لڑتا رہتا ہے. بالکل بھی پوری دنیا میں عالمی جو پیس ہے نا وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. ایگزیکٹلی, میں کہنا یہ والا تھا کہ جیسے آپ نے میوزیم کی بات کی تو بنیادی طور پہ وہاں پہ ہمیں سامان حرب یعنی وہ جنگی سامان بھی ملتا ہے. جب انسان ہاتھیوں کا استعمال کر رہا تھا, گھوڑے گدھوں کا استعمال کر رہا تھا لڑائی کے لیے, تیر کا استعمال کر رہا تھا یا غلیل کا استعمال کر رہا تھا, وہاں سے جاتے جاتے آج دیکھیں کہاں پہ وہ پہنچ گیا. میزائل اس نے بنا لیے ہیں, انٹر کانٹیننٹل میزائل بنا لیے ہیں. اب وہ انسان جو ہے وہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کی خصلت میں یہ بھی شامل ہے. یہ جو لڑائی ہے وہ جو جیسے آپ کے گھر کی لڑائی جاری ہے اسی طریقے سے لڑائیاں کہیں نہ کہیں ہوتی رہی ہیں. اور آج جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ بھی اسی کا ہی نتیجہ ہے. اور ہمارے ہاں ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس میں بڑے بڑے یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے. وہ ٹیکنالوجی کدھر سے آئی؟ کیونکہ انسان بیسیکلی اس کو ضرورت فیل ہوئی اور اس نے سوچا کہ میں کیسے اس کو غلیل کو اور تیر کو اور کمان کو اور تلوار کو بہتر کر سکتا ہوں. اس کے لیے اس نے یعنی گنے جو ہے وہ بچپن سے پڑھتے آنے ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو یہ وہی سین ہے. لیکن ہم لوگوں نے نا انسانی دماغ ہے نا ہمیشہ زیادہ تر شیطان کی بہکاتا رہتا ہے, تو ہماری شیطانی چیزوں کی طرف زیادہ دھیان گیا. اگر دیکھا جائے تو ہم نے جنگوں کا سامان بہت زیادہ بنایا لیکن اپنے ایک انر پیس اور دوسری چیزوں کے لیے وہ سب ہم پیچھے چھوڑ گئے. ہم ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, تبھی تو آج فلسطین کا مسئلہ ہے. یہ بات آپ بالکل صحیح کر رہی ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ انسان نے اپنے دوسری آسائشوں کے لیے بھی بہت کام کیا. جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے لوئی پاسچر کے حوالے سے, یا جو میڈیسن جو سب سے اولڈسٹ یعنی سائنس ہے جو انسان کو ضرورت پیش آئی, جو اس کے آئیڈیاز ڈیولپ ہوئے, وہ یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا تھا تو ظاہر ہے مر جاتا تھا, اس کو بیماری لگ جاتی تھی. تو بڑے بڑے بادشاہ, آپ نے ڈرامے ٹرکش ڈرامے دیکھے ہوں گے جس میں بادشاہ جو ہے اس کو کوئی یعنی پھوڑا نکل آتا ہے اور اس کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے, اب سے کوئی 500-700-800 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ والا کام ہو رہا تھا. یعنی انسان کو ضرورت
ضرورت پیش آئی کہ کیسے ان کو یعنی اپنا خیال کیسے کیا جائے، اسی یعنی اپنی حفاظت کے لیے اس نے میڈیسنز بنا لیں، اور میڈیسنز ہرب سے شروع ہوئیں، اب تو بہت آگے ترقی کر گئی، اب تو ویکسینز آ گئی ہیں. جیسے ہمارا کووڈ کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا کرائسس تھا، یا ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی کہتے ہیں ہر 100 سال بعد جو ہے ایک وبا آ جاتی ہے، اور وبا کا پھر کوئی حل جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی یعنی ویکسین جو ہے بنائی جائے، یا یہ ہے کہ اس کا علاج، جیسے ملیریا نے دنیا میں بڑی تباہی مچائے رکھی، تو اس سے بھی انسان نے جو ہے نا ہیلتھ کے میدان میں بھی بہت ساری دوائیاں. اب تو دیکھیں آپ کو اور مجھے جو ہی کوئی تھوڑی سی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم گولی کھا لیتے ہیں، تو ہمارے لیے بڑا ایزی سا ہو گیا ہے کیونکہ سٹورز کھلے ہوئے ہیں. لیکن یہ بھی کسی انسان نے پورا سفر کر کے یعنی وہ بنائی ہیں، اور اس پہ ریسرچز کی ہیں، اور لیبز بنی ہوئی ہیں. یہ اور بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں بڑی 2 نمبر قسم کی لیبز ہیں. پچھلے دنوں میں یہ جو لاہور کا واقعہ آیا تو اس سے بڑا دل برداشتہ ہوئے. بالکل دوائیاں تک، اور ایون جو دوائیوں کے ریٹ چل رہے ہیں وہ غریب بندے کے تو پہنچ سے ہی دور ہے، ان دوائیوں کو کیا کرے. صحیح بات ہے. نہیں وہ ایک اور یعنی یہ جو یعنی ماڈرن جو انسان ہے، اس کی جو اکنامک یا معاشی جو صورتحال ہے وہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے. اور وہ ظاہر ہے وہ بھی انسان نے کوئی سوچا نا، دیکھیں نا پہلے شروع میں تو انسان کی اکانومی جو ہے، معیشت جو ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں تھی. بچپن سے سنتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ پیاز کے چھلکے دیتے تھے اور کچھ حاصل کر لیتے تھے، بارٹر ٹریڈ ہوتی تھی. یا یہ ہے کہ وہ یہ جو کرنسی بہت غلط آئیڈیا تھا لیکن یہ ڈیجیٹل کرنسی کا دور چل رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی ڈیجیٹل کرنسی جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ کر دی ہے کہ وہ شاید آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ زیادہ استعمال جو ہے نا ڈیجیٹل کرنسی کا ہو رہا. دیکھیں انسان نے یہ بیسیکلی مینز ٹو این ایکسچینج ہے، یعنی ایک ایسی چیز انہوں نے ایجاد انسان نے کر لی ضرورتاً، کیونکہ اتنی ساری چیزیں اگر فرض کیا مجھے یعنی 40 من جو ہے وہ علاقے کے لیے دانا چاہیے تھا، تو مجھے اسی کے بدلے میں کوئی 40 من کوئی اور چیز دینی پڑتی تھی. وہ لے کے جانا اور لے کے آنا یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. اسی لحاظ سے انسان نے پھر سوچا کہ اس کو کیسے حل کیا. پھر اس نے چھوٹے چھوٹے سکے، اشرفیاں اور وہ جو ہے نا دینار وہ پیدا کرنا شروع کر دیے. اس سے ہوتے ہوتے وہ جو ہے نا ہمارا یہ جو کرنسی نوٹ آ گیا، یعنی کاغذ کا ٹکڑا آ گیا. اب وہ ہمارے لیے ظاہر ہے آپ کو بھی اگر 5000 کا مل جائے وہ تو اس کی ویلیو ہے. یعنی ویسے تو وہ ایک ٹکڑا ہے کاغذ کا، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری یعنی ایک آئیڈیا ہے. اور اس آئیڈیا یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کا جو ہے نا یا سینٹرل بینک آل اوور دا ورلڈ، تو وہ جو ہے نا اس کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، وہاں سے وہ آ رہا ہے. آج کل تو نمبرز میں آ گئے آپ کی کرنسی بھی، جتنے نمبرز ہاں نمبرز میں آ گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ جو جب سے یہ شروع ہوا ہے کرپٹو کرنسی کا دور شروع ہوا ہے، اور جیسے باقی چیزوں میں ہم نے ترقی کی ہے تو کرنسی کے میدان میں بھی بڑی انسان نے ترقی کی ہے. اب تو وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو کہ اسکینڈلز کتنے بڑے آئیں گے، کیونکہ ہمارے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ بنیادی طور پہ ہم کیا کرتے تھے، آل اوور دا ورلڈ ہوتا تھا. بینکس جب ایجاد ہوئے تو کسی کو آئیڈیا آیا کہ آپ بینکس بنانے چاہیے. اب وہ بینکس جب بن گئے تو وہ پھر وہاں سے پیسے جا کے جمع کرانے اور نکلوانے کے لیے باقاعدہ وہ چیک بکس اور ساری چیزیں ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز میں انہوں نے کوئی کریڈٹ کارڈ بنا دیے ہیں، انہوں نے کوئی اے ٹی ایم کارڈ بنا دیے ہیں. اب آپ میں بینک میں جاتے ہیں، ہم وہ چیک ضروری نہیں ہے ہم جا کے دیں، ہم سیدھا اے ٹی ایم وہ جو آٹومیٹک ٹیلرز مشین ہے تو اے ٹی ایم میں جا کے ہم اپنا کارڈ ڈالتے ہیں، اس میں کوڈ چھوڑ دیے ہوئے ہیں. اگر کوڈ بھول جائے تو اور بات ہے، ادروائز جو ہے نا وہ آپ کے پیسے نکل آتے ہیں. یہ دیکھیں آئیڈیاز کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. جیسے آپ نے معیشت کی بات کی تو لوگ بڑے تنگ ہیں مہنگائی سے، تو ظاہر ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی پھر بہت سارے جو ہے نا طور طریقے انسان نے ایجاد کیے ہیں. اسی کے لیے جو اس پہ عمل نہیں کر رہے، وہ عمل تو کرنے نہیں دیتے نا. بہت ساری دنیا ہے جو غریبوں کے لیے جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. آئیڈیاز ایجاد کیے نا، جو پہلے آئیڈیاز ایجاد کیے تھے نا وہ لوگوں کی سہولت کے لیے کیے تھے. لیکن ابھی جو آئیڈیاز ہم ایجاد کرتے ہیں، جو ہمارے سائنٹسٹ کریں یا کوئی بھی کرتا ہے آئیڈیا ایجاد، تو وہ صرف ایز اے بزنس کے طور پہ دیکھتا ہے.
ہاں نہیں، بزنس تو اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم بنیادی طور پہ انسان نے یہ جو ترقی کی ہے یا اس کو آگے بڑھایا ہے ساری چیزوں کو، وہ اپنی سہولتوں کے لیے بنایا ہے. گو کہ اس کی وہ جو جبلت ہے یا خصلت ہے جس کے تحت ہم کہہ رہے ہیں کہ آج بھی انسان جو ہے وہ اس نے میزائل بنا لیے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتا ہے. کہیں یوکرین میں وار ہو رہی ہے تو کہیں فلسطین میں وار ہو رہی ہے تو کہیں مطلب مختلف دنیا کے خطوں میں کہیں نہ کہیں ڈسٹربنس رہتی ہے. وہ انسان کی شاید جبلت یا خصلت کا حصہ ہے. آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے حل ہونا ہے، مجھے نہیں پتا. یا تو بدھا کی طرح کا کوئی بڑا جو ہے نا آئیڈیاز دینے والے بڑے آئے، ویسے مذاہب جو ہے انہوں نے بڑا سکھایا کہ ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ انسان کی کوئی ایسی خصلت ہے، حابیل قابیل سے شروع ہے، کہ وہ جو ہے نا یعنی آپس میں لڑائیاں ضرور کرتا رہتا ہے. یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے. اسی کو یہ تو لڑائیاں تو ہماری مرتے دم تک نہیں ختم ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ آئیڈیاز کے ہم لوگ آئیڈیاز سے تھوڑا سا ہٹ گئے کہ انسان پہ آئیڈیاز کیا کیا ہے. نہیں، ہم آئیڈیاز سے ہی شروع ہوئے ہیں. بنیادی طور پہ ہم معیشت کے آئیڈیاز پہ اور ان کی جو لڑائی کے جو سامان حرب تھا یا جنگی سامان تھا وہ کیسے پیدا ہوا انسان نے، وہ بھی کسی کو آئیڈیا آیا کہ مجھے اس طرح کرنا ہے. اور وہ جو ڈومینیشن والی بات آپ کر رہی ہیں بالکل صحیح کر رہی ہیں کہ انسان جو ہے نا شاید اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، اور وہ اس کی کوئی یعنی وہ جو اینیمل والی خصوصیات ہیں، جانوروں والی، وہ قابو کرنا چاہتا ہے. جانوروں والی خصوصیات ہمارے ملک کو چلانے میں آ جاتی ہے. کسی نے اب یہ بھی ایجاد کیا کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، اور اس طرح ڈفرنٹ ہونا، مارشل لا ہونا چاہیے. اب یہ چیزیں اب اچھی بھی ہیں ایک نظر میں، لیکن وہ کچھ ٹائم کے لیے، جس طرح فار ایگزامپل پاکستان میں اکنامک کرائسس چل رہے ہیں، تو ایک اس کو دیکھتے ہوئے وہ ہمیں اب ہمارے وبال جان لگتی ہیں یہ چیزیں. نہیں، وہ آپ کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ انسان نے سوچا کہ جب ریاست کا کنسیپٹ آیا، ظاہر ہے کسی نے سوچا کہ انسان اس طرح یعنی آل اوور دا ورلڈ جو ہے نا ویسے گھومنے پھرنے کی بجائے وہ جو سینس آف پوزیشن والی بات تھی انہوں نے باؤنڈریز قائم کر لیں اور اپنے علاقے جو ہے نا وہ بنا لیے. علاقوں سے اب وہ کنٹریز میں چینج ہو گئے. اب ظاہر ہے 200 سے زیادہ جو ہے نا ممالک ہیں دنیا میں، اور یہ بھی ریاست کا بھی کسی کو خیال آیا. اس کے لیے بھی بڑے بڑے فلاسفر جو ہے انہوں نے سوچا کہ ریاست ہونی چاہیے. اگر ریاست ہوگی تو پھر یہ سوچا گیا کہ وہ ریاست کو چلانا کیسے ہے. ریاست کو چلانے کے لیے پھر انسان نے قوانین بنانے شروع کیے، آئین بنانے شروع کیے کہ کیسے ہم نے آپس میں جو برتاؤ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے. چونکہ انسان بیسیکلی ترقی کرتے کرتے سویلائزیشن کی طرف آتے آتے اس نے یہ سارے کام کرنے شروع کیے. تو اب ایک ریاست کی ایک ماڈرن شکل نکل آئی ہے. لیکن گو کہ یہ چونکہ اس طرح سائنٹیفک اصول نہیں ہے تو اس میں چینجز ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ انسان جو ہے یہ جو ہسٹری ہے، یہ جو تاریخ ہے بنیادی طور پہ وہ انسان کو سکھاتی رہتی ہے کہ انسان نے کیسے ترقی کی ہے اور کیسے کیسے آگے بڑھا ہے. اور اس میں ظاہر ہے ریاست کے آج بھی جو یعنی اصول وضع کیے گئے اس میں بھی مختلف قسم کی ریاستیں موجود ہیں، مختلف قسم کے سسٹمز موجود ہیں. وہ بھی انسان نے سوچا. انسان سوچتا رہتا ہے کیا یہ سوشلسٹ سسٹم ٹھیک ہے، کیپٹلسٹ سسٹم ٹھیک ہے، یا کوئی اور یعنی جو بھی ہے. سر اگر دیکھا جائے تو انسان جب بھی کوئی چیز ایک نئی ایجاد کرتا ہے یا کوئی نئی آئیڈیا لے کر آتا ہے تو کیا وہ لازم ہو جاتا ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ اس چیز کے اوپر عمل کرنا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی لازم ہوتا ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ انسان نے نا بہت ساری یونیفارمٹیز بھی قائم کی ہیں. وہ جیسے UN بن گیا، کسی نے سوچا کہ ورلڈ وارز ہونی شروع ہو گئی، لیگ آف نیشنز کا کنسیپٹ آ گیا. کسی نے سوچا، ووڈرو ولسن نے جو ہے نا وہ دے دیے، اپنے پوائنٹس دیے، لیگ آف نیشنز بن گئی. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار آ گئی تو انسان کی وہی جو ہم شروع سے ہی وہ بات کر رہے ہیں، تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر کسی کو خیال آیا یا لیڈرز کو خیال آیا، ضرورتاً خیال آیا کہ جیسے ویل ایجاد ہوا، ویل پہ بھی بات کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ انسان نے، لوگوں نے، لیڈرز نے سوچا ایک ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو پریونٹ کر سکے یا کم از کم اس طرح کی بڑی وارز جو ہے نا نہ ہونے دے. اس کے لیے ایک اقوام متحدہ کا کنسیپٹ آ گیا جس میں پھر اگین 5 ریاستوں کو جو ہے انہوں نے ویٹو پاورز دے دی. یعنی یہ وہ ریاستیں ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے. جیسے ہم نے اپنے پورے سسٹم میں ریاست نے کیا کیا ہوا ہے کہ مختلف جو ہمارے یعنی آرگن آف دا اسٹیٹ ہیں ان میں سے عدلیہ کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ جی عدلیہ جو فیصلہ کرے گی اس کو سارے مانیں گے. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ عدلیہ کے فیصلے ٹھیک ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت فرشتے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت بات یہ کسی نہ کسی کو تو بہرحال آپ کو اختیار دینا ہے. تو یہ ایک انسان نے سوچا کہ
یہ فلاسفرز نے سوچا کہ ریاست کو چلانا کیسے ہے. الٹیمیٹلی جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ یعنی باپ کو یا ماں کو ایک اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ جو بات کرے گی پھر سارے بچے چپ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے عدالت کو یہ اختیار دیا گیا. ہم بات یونائٹڈ نیشن یا اقوام متحدہ کی کر رہے تھے. بنیادی طور پہ وہاں پہ 5 ریاستوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ جو ہے بڑی ریاستیں تھیں تو وہ ان کے پاس ویٹو پاور ہے, یعنی کوئی بھی کام ہو رہا ہو تو وہ اس کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن وہ جو سیکیورٹی کونسل جس کو کہا جاتا ہے, یعنی دنیا کو جو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے, اس کے لیے ویٹو پاور ہے. اور شکر ہے اس ویٹو پاور میں چائنا بھی ہے, تو ہمارے جیسے کنٹریز جو ہے نا چائنا کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. اب چلیں, یہ تو ہم نے بہت ساری باتیں کر لی یہ ملک کو چلانے کے حوالے سے جو ہم موسٹلی ہر شو میں کرتے رہتے ہیں. کیا کریں, بہت ساری چیزیں ہم پہلے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ ہم نے آنا تھا ویل کی طرف. دیکھیں انسان نے جب ترقی کرنی شروع کی تو چلیں یہ تو ہم نے انسان کی وہ جبلت وہ کر لی کہ جنگیں کرتا ہے, لڑائیاں کرتا ہے, اور وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. پتہ نہیں کب جا کے یہ امن قائم ہوگا دنیا میں. ہماری تو خواہش ہے, ہماری سب کی دعا ہے کہ یعنی دنیا میں ہر جگہ پہ امن ہونا چاہیے. لوگ امن آشتی سے, خوشحالی سے اور ترقی کرتی ہوئی دنیا اچھی لگتی ہے, وہ بنیادی طور پہ وہ ہونا چاہیے. لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ بنیادی طور پہ انسان نے ترقی کا سفر کیسے شروع کیا. وہ تھا کمیونیکیشن سے. کمیونیکیشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ پہلی دفعہ جو انسان آ جا رہا تھا, یعنی پیدل آ جا رہا تھا یا گھوڑوں پہ آ رہا تھا یا یعنی اس پہ آ رہا تھا, ایگزیکٹلی آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو پتہ چلا کسی نے جو ہے نا پہلی دفعہ ویل ایجاد کر لیا. تو ویل ایک بہت بڑی انوینشن تھی. کسی کو خیال آیا جب ویل یعنی وہ انوینٹ ہو گیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ فاصلہ بڑی جلدی طے ہو جاتا ہے اگر اس ویل کو استعمال کیا جائے. اب دیکھیں ویل کے کرشمے دیکھیں کہ وہ ہوتے ہوتے پھر گاڑیاں بن گئیں. آج کل آپ کی ہماری سائیکل بنی, بائک بنی اور گاڑیاں بن گئیں, اور آج یعنی جہاز بھی چلتا ہے تو اس کے لیے ویل تو چاہیے کیونکہ ایسے تو وہ نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں ریسنٹلی ٹیسلا نے اپنی گاڑی ایجاد کی جو ورلڈ فاسٹسٹ کار کہلا رہی ہے اس ٹائم, جو ود ان 1 سیکنڈ کوئی پتہ نہیں 10 سے 7 کلومیٹر چلی جاتی ہے. اتنا اسپیڈ تیز ہے. وہی انسان میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں آپ اور ہم دیکھیں گے, شاید ہماری زندگی میں ہی ہو کہ انسان جو ہے نا یہ والی گاڑی استعمال کرنا کم شروع کر دے اور وہ اڑنے والی آ جائے. جہاز پہ جیسے لوگ جاتے ہیں بہت ویسے ہوتا ہے, واقعی ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو موویز میں بہت عرصہ پہلے ہی وہ کانسیپٹ دکھا دیا جاتا ہے جو آنے والے 10-20 سال کے بعد آنا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ آنے والا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دبئی میں اس وقت بھی یا مختلف کنٹریز میں, پاکستان میں بھی ویسے یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلائنگ ٹیکسی ہے, یعنی آپ کے پاس ٹیکسی کے طور پہ جیسے ہم اور آپ کہیں پہ سفر کرتے ہیں تو وہ اڑتی ہے, وہ آپ کو ایک جگہ سے لیتی ہے اور آپ نے جہاں جانا ہے ادھر جا کے آپ کو ڈراپ کر دیتی ہے, یا نیئر بائی اس نے جو اپنا اسٹیشن بنایا ہوا ہے تو وہاں جا کے جو ہے نا یہ آپ انسان نے اڑنا شروع کر دیا ہے باقاعدہ اڑنا شروع کر دیا. مجھے ایک فنی سے یاد آ گیا, میں نے وہ ایک کہیں پہ پڑھا تھا جب یہی ذکر چل رہا تھا کہ اب آنے والے وقتوں میں گاڑیاں اڑا کریں گی, تو مذاق میں انہوں نے بنایا تھا کہ پاکستان میں اڑیں گی تو بجلی کی تاروں میں ہی پھنس جائیں گی. اچھا, تو وہ جو ہے نا نہیں, وہ ظاہر ہے پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے مطابق تو صحیح کہا ہے, لیکن اگر یہ آئیڈیا کسی کو آیا ہے کہ یہ تاریں شاروں میں نہ پھنس جائیں تو اس کا مطلب تاروں کا بھی کوئی علاج شروع ہو جائے گا, کیونکہ بات تو آئیڈیا سے شروع ہوتی ہے, ضرورتاً شروع ہوتی ہے. تو رمشا مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی ایک بریک لیں, تو ناظرین ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد رمشا اور میں حاضر. ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے بنیادی طور پہ کہ انسان نے یہ جو ترقی کا سفر کیا ہے اور آج یعنی ہوا میں اڑ رہا ہے, تو وہ بنیادی طور پہ کسی کو پہلی دفعہ کوئی خیال آیا ہوگا. یہ وہ سائنٹیفک چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ انسان نے کہیں نہ کہیں سے, وہی جو نیوٹن سے ہم نے بات کی تھی کہ نیوٹن کو کیسے خیال آ گیا, یا اسی طرح بہت سارے سائنسدان ہیں, ہمارے مسلمان سائنسدان بھی بہت سارا کائنات پہ غور کرنے والے, اور آج اگر انسان جو ہے
کائنات کے چیزوں کو یعنی یہ پتہ چلا ہے تو واسکو ڈے گاما سے لے کر اور یہ جو کولمبس ہے ان لوگوں نے بھی بڑے سفر کیے، یعنی سفر کر کے انسان کو پتہ چلا کہ زمین کی کیا سچویشن ہے، اور زمین سے ہوتے ہوتے انسان جو ہے الٹیمیٹلی کائنات کی چیزوں پہ چلا گیا. اور آج ہبل ٹیلیسکوپ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں سے جب دیکھتے ہیں تو بلینز آف گلیکسیز ہیں، کائنات اتنی بڑی ہے، اور اس کے سامنے جو ہماری زمین ہے وہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہے. چھوٹے سے ذرے پہ ایک زندگی کار فرما ہے، اور یہ زندگی کار فرما ہے تو اس پہ یعنی آج ہم جیسے پروگرام کر رہے ہیں، یہ بھی تو کسی کا آئیڈیا تھا کہ اس طرح کے کوئی کیمرے ایجاد ہوں گے اور کیمرے ایجاد کرنے چاہیے، اور وہ ہو گئے، اور پروگرام کرنے چاہیے. اور آج ہم ایک چھوٹا سا موبائل فون اٹھا کے جب میں امریکہ بات کرنا شروع کرتا ہوں، رمشا جو ہے یو کے بات کرنا شروع کرتی ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی تو کسی نے سوچا کہ ایسے ہو سکتا ہے، اور یہ ہو گیا. مطلب ٹیلی فون ایجاد ہو گیا، اور یہ آج ہم تو اب ویڈیو کال پہ بھی ایک ہمارا آج کل ورلڈ کپ کرکٹ کا ہو رہا ہے تو ہم اسی طرح اس بال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. یہ اگر آج سے 100 سال 200 سال پہلے والے انسان کو بلا لیں تو میرا خیال ہے وہ تو پریشان ہو جائے، وہ کہے کہ یہ تو کوئی یعنی یہ تو ظاہر ہے ساری وہ چیزیں ہیں جو خدا کے بس میں تھی، انسان کے بس میں کیسے آ گئی. لیکن ظاہر ہے یہ استطاعت بھی خدا نے ہی دی ہے انسان کو کہ اس نے سوچا اور اس پہ عمل کیا اور اس پہ ریسرچ کی، اور آج جو ہے وہ اس لیول پہ چلا گیا. اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے بہت حسین دنیا بنائی ہے، اس کو تراشو، اس کو دیکھو، اس میں سے چیزیں دیکھو کہ خدا نے تمہارے لیے کس قدر نعمتیں تیار کی ہیں. صحیح بات ہے، نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. انسان جو ہے انسان کے شعور سے سائنسی ترقی کا آغاز ہوا، اور اسی طریقے سے ہم جب ان چیزوں پہ یعنی وہ لوگ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ کوئی آئیڈیا دیا. دیکھیں آج آپ نے ٹیسلا کی بات کی، ایلان مسک کی بات کی، وہ مطلب اسپیس ایکس پہ چلا گیا ہے، اب اسپیس میں بھی اپنے وہ پروگرام چلا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو سوشل میڈیا بھی ایجاد ہوا ہے. چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آج کی نئی ریئلٹی ہے. اور ایک تو وہ میڈیا ہے نا جو پہلی دفعہ انسان نے کوئی سیٹلائٹ چھوڑے ہوئے ہیں فضا میں، اور اس کے تھرو جو ہے نا ریلے ہوتی ہیں ساری چیزیں. آپ کا اور میرا پروگرام بھی وہ جو ریلے ہوتا ہے تو سیٹلائٹ سے ہو رہا ہوتا ہے، اور ساری دنیا یعنی دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کسی فریکوینسی پہ ہوتا ہے. تو یہ بھی تو کسی انسان نے سوچا کہ ایسا کرنا چاہیے. اور آج ایلان مسک جو ہے اگر اس نے الیکٹریکل وہیکلز اور دوسری تیسری کنسیپٹ دیا، اب آپ کو پتہ ہے آنے والے دنوں میں کیونکہ ہمارے ریسورسز جو ہے زمین کے لمیٹڈ ہیں، ہمارا فوسل فیول جو ہے یعنی پیٹرول ڈیزل اور اس طرح کے کروڈ آئل جو ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، تو اس کا آلٹرنیٹو سوچنا شروع ہو گئے ہیں. انسان نے سوچا کہ کیوں نہ اسی یعنی وہ ہے تو بیسیکلی توانائی ہے، تو بیسیکلی وہ روشنی سے انہوں نے یعنی سولر سے جو ہے وہ سولر پینل بنا لیے ہیں. اب تو یعنی آپ جو ہے بنیادی طور پہ سولر انرجی حاصل کر لیتے ہیں، ونڈ سے انرجی حاصل کر لیتے ہیں، اور وہی کام لے رہے ہوتے ہیں. یعنی یہی بجلی جو ہے جو اب یعنی کسی پانی کے اس پہ ہائیڈل سے بن رہی ہے، یا یہ ہے کہ دوسرے کوئی آئل سے یا ایل این جی سے بنا رہے ہوتے ہیں، یہی والی بجلی جو ہے وہ ونڈ سے بن رہی ہوتی ہے. سولر سے تو ظاہر ہے بہت بڑا منبع ہے. اسی طرح الیکٹریکل وہیکلز جو ہے وہ بھی تو کسی کو خیال آیا کہ اس طرح کی کوئی گاڑی ہونی چاہیے جو صرف بیٹری پہ چل سکے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بیٹری ڈے بنایا جاتا ہے دنیا میں، اس لیے منایا جاتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ انسان نے جو ہے اتنی ترقی کر لی ہے، اب وہ اپنے آپ کو چینج بھی کرتا رہتا ہے. یعنی آئیڈیاز آتے ہیں پہلی دفعہ، اسی پہ ریسرچ شروع ہو جاتی ہے. اب آئی ایم شور کہ 10-15 سال میں آپ کے پاس بھی الیکٹریکل وہیکلز ہوگی. ای وی جو ہے نا آپ نے لے لینی ہے، اس کے بعد آپ نے پیٹرول 10-15 سال کو یہ اور ای وی کا مزیدار بات دیکھیں کہ جیسے ہم اپنا موبائل چارج کرتے ہیں تو الیکٹریکل وہیکلز اسی طرح آپ اپنے گھر میں کھڑی ہوئی آپ نے سوئچ لگا دیا، وہ چارج ہو جائے گی چونکہ بیٹری سے چلتا ہے. اور یہ ایک کتنا مطلب ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے انسان کا کہ اب وہ کمبشن انجن جو ہے جو سٹیم انجن سے شروع ہوا تھا وہ انجن نہیں ہوگا، اس میں انجن ہے ہی نہیں. آپ کو شاید یہ اس بات کا پتہ ہے کہ الیکٹریکل وہیکلز میں انجن نہیں ہے.
اس کے وہاں پہ صرف بیٹری ہے فل، وہ نیچے پوری ہوتی ہے اور بہت بڑی ہے. ایگزیکٹلی وہی بیٹری سے چل رہا ہوتا ہے. تو وہ بنیادی طور پہ انسان نے دیکھیں کہاں سے کہاں مطلب پہنچ گیا ہے. اب وہ ایویز آ گئی ہیں ہمارے پاس. ہم سال 2 سال پیچھے جانے کے بجائے سال 2 سال آگے جا کے دیکھیں نا تو شاید اس ٹائم یہ چیزیں آئی ہوں کہ ہم لوگ اگر نہیں ہے یا جو بھی ہوتا ہے ہم لوگ خود حیران ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا. ابھی ہم لوگ اس ایرا میں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے لیکن آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. ہاں انسان نے دیکھیں وہ جو یعنی انسان نے اپنے ہیلتھ سے کام شروع کیا تھا. یعنی کسی کی اب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ دل اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ اب تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصے میں آپ کی باڈی کا ہر پرزہ مل جائے گا جس سے جو ہے نا دل بھی چل رہا ہوگا وہ مصنوعی طور پہ. وہ اب اس چیز کو کنیکٹ کر. آپ یہ دیکھیں نا کہ سائنس نے اتنی ترقی کر چکی ہے کہ جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کو اسپیشلی تیار کیا جاتا ہے قوم کے اندر. مدر قوم بنائی ہوئی ہے جو آپ انسانی جسم کے بغیر ہی بیبیز کو تیار کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں یہ انوینشن ہے obviously. یہ ایک مطلب وہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے تو اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس دماغ کو ریڈ کیا جائے اور یہ جو ہے نا کیسے ورک کرتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے نا چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. وہ یعنی انسان پتہ نہیں کیا سے کیا سوچ رہا ہے اور کیا سے کیا ہو جائے گا. یہاں تک ریسنٹلی کچھ ٹائم پہلے پڑھا تھا کہ آئنسٹائن کے دماغ کو وہ سرچ کر رہے ہیں کہ وہ ایسا کیا تھا اس کے اندر کہ اس نے اتنا کچھ ایجاد کیا اور اس طرح باتیں کی تھی. بس وہ آئنسٹائن والی تو دنیا کچھ اور ہوگی. ادھر تو جو ہے نا لگتا ہے ہاتھی کا دماغ جو ہے نا وہ ریسرچ ہو رہا ہے پاکستان میں اور پاکستان میں ابھی تک کوئی ترقی نہیں ہو رہی. ہاتھی کا دماغ بھی بلکہ تیز ہی ہو گیا تو گدھے کا دماغ چلتا ہے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ادھر ترقی کیوں نہیں ہو رہی. لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں. ہماری ریاستیں جو ہیں وہ اتنی رسپانسیبل کیوں نہیں ہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. بیسیکلی جہاں تک مجھے لگتا ہے نا پاکستان میں پڑ چکا ہے نفسا نفسی کا عالم. انسان ہر ایک سے برتر آگے جانا چاہ رہا ہے. ہم لوگ اسپیشلی جانا چاہتے ہیں کہ لیکن ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ملکوں کو ساتھ لے کے ملکوں سے آگے جانا ہے. ہم لوگ آپس میں اپنے ہی لوگوں سے آگے جانے کی کوشش کے اندر رہتے ہیں. پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم دنیا سے کوئی کٹے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی اس طرح پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دنیا کیسے ترقی کر رہی ہے اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. یہ بات سمجھ نہ آنے والی ہے. تو آج سائنس جتنی بھی ترقی کر رہی ہے وہ اسلامک کویٹس کے اوپر مبنی ہے. جب انسان کوئی بھی سائنسی ترقی اب نہیں ایجاد ہوتی ہے تو ہم لوگ یہ بڑے شوق و ذوق سے لکھ دیتے ہیں فیس بک وغیرہ کے اوپر کہ یہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے ہمیں یہ چیز بتا دی گئی تھی. تو جب بتا دی گئی تھی تو پاکستان نے کیوں نہیں عمل کیا؟ جب پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر تھا. مسلمانوں نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ آج جو ہے جو بھی ہم انوینشن دیکھتے ہیں وہ ویسٹ کے لوگوں نے کی ہوئی ہے, مسلمانوں نے نہیں کی ہوئی. یہ حالانکہ ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمانوں کے ہی سائنسدان بنیادی طور پہ بہت سارے آئیڈیاز دے تھے. یعنی خیام سے ابن حیان سے لے کر سب آپ پوری ہسٹری دیکھیں مسلمانوں کی کہ بڑی ہم نے ترقی کی ویسے سائنس کے میدان میں اور ادروائز بھی ہم دنیا کو فتوحات کر رہے تھے اس زمانے میں. لیکن اب جو ہے میرا خیال ہے ہم زنگ آلود ہو چکے ہیں. ہمارے ذہن جو ہے کام نہیں کرتے اور ہم یعنی غلام ہو گئے ہیں اس بات کے کہ وہیں سے سسٹم لے کے آنا ہے, بنی بنائی چیز لے آنی ہے. اب دیکھیں کوئی بندہ تو ہے جو لیتھیم بیٹریز بنا رہا ہے اور جس پہ ایویز چلیں گی یا چل رہی ہیں اس وقت چل رہی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ لیتھیم بیٹری کا خیال پاکستانیوں کو کیوں نہیں آتا, پاکستان جو ہے یا مسلمانوں کو کیوں نہیں آتا. یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ الٹیمیٹلی ہم نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمارے لوگ اتنے نکھٹو تو نہیں ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ بڑے پاکستانی قوم میرے خیال سے سب سے ٹیلنٹڈ قوم ہے اگر اس کو صحیح طرح سے یہ اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرے تو ایسے ہی ہے. آپ گوگل میپ دیکھیں, کسی نے ایجاد کر لیا. وہ جو سوشل میڈیا سے ہم چلے تھے, اب میں اور آپ جو ہے ہم نے اگر روز ٹی وی میں آنا ہے, کسی کو اجنبی بندہ ہو تو وہ کہتا ہے مجھے پن بھیج دیں. اب کسی کو تو خیال آیا کہ الٹیمیٹلی یعنی انسان جو ہے وہ اس ایڈریس پہ اس گول پوسٹ پہ ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ پاتا تو اس کے لیے ایک ایسی ایپ بنا دی ہے جو سیٹلائٹ سے ریلیٹڈ ہے اور وہ جو ہے نا آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے یا قریب ترین تو پہنچا دیتی ہے اگر ایگزیکٹ نہ ہو ہمارے جیسے ملکوں میں. گو کہ ویسٹ میں جہاں پہ پراپر یعنی سٹی پلاننگ ہے اور ساری چیزیں ہیں, روڈ نیٹ ورک ہے, وہاں تو وہ اسی جگہ پہ پہنچاتی ہے. پاکستان میں بھی یعنی 70-80% تو اسی بالکل پاکستان میں تو ابھی پاکستان تھوڑا سا بیسیکلی پیچھے ہے نا.
تو اس وجہ سے ہمیں ایپس کی بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. جیسے یہ ٹیسلا کارس وغیرہ آئی ہیں, اس کے اندر آلریڈی فیڈ ان ہے, آپ بس ہوم ڈالنا ہے یا جاب کا جو بھی سلسلہ ورک پلیس ڈالنی ہے وہ ڈالیں, آپ کو کوئی ایپس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ آپ کو پہنچا دے گی. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ بھی تو آخر کسی کو خیال آیا نا, وہ جو ہم آئیڈیاز ان لمیٹڈ کی بات کر رہے ہیں, کہ بنیادی طور پہ کسی کو تو خیال آیا کہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ انسان پہنچ نہیں پاتا, وہ بھٹکتا رہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ یہ جو یہاں پہ ستاروں کا علم ہے, یہ جو فوجی جوان ہیں, یہ بنیادی طور پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ایک کمپاس ہوتا تھا, وہ بھی کسی نے ظاہر ایجاد کیا اسی کے لیے کہ میں یعنی ساؤتھ میں ہوں, مغرب میں ہوں, مشرق میں ہوں, کدھر ہوں, اور پھر ستاروں کو دیکھ کے رات کے ٹائم جو ہے وہ اپنے راستے ڈھونڈتا تھا. اب انسان کے لیے کتنا ایزی ہو گیا ہے کہ آپ نے ایپس بنا لی ہیں اور انہی ایپس کا استعمال کرتے ہوئے آپ آرام سے پہنچ جاتے ہیں. اب تو وہ والا ایشو ہی نہیں رہا کہ انسان جو ہے نا وہ کرے, یعنی اس طرح کی چیزوں کے میں بھٹکتا رہے اور وہ اپنی منزل پہ نہ پہنچ پائے. اسی طرح اگر ہم اب تھوڑا سا آگے چلیں تو ہم نے کپڑوں کی بات سر شروع کی تھی, اس کو ہم بیچ میں ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ ہم چھوڑ گئے ہیں, وہ زیادہ خوبصورت بات تھی کہ بنیادی طور پہ ہم نے کلرز بنا لیے ہیں, اور وہ جو ہے نا انسان نے خوبصورت رہنے کے لیے, اب دیکھیں کپڑے بھی مختلف کلرز کے ہوتے ہیں. اب وہ انسان نے شاید یہ آئیڈیا نیچر سے لیا ہو, کیونکہ نیچر میں جو چیزیں پیدا ہو رہی تھیں وہ بھی بڑی کلرفل تھیں. یعنی آپ پرندوں سے لے کر اور جگنوں سے لے کر اور پھولوں سے لے کر ہر چیز جو ہے کلرفل تھی. تو اس کلرفل ہونے سے انسان نے کیسے یعنی وہ آئیڈیا لیا اور خود جو ہے نا ہم نے اب رنگا رنگ قسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. میں تو بڑا سادے کپڑے پہنتا ہوں, آپ فیشنیبل ہیں, میرا خیال ہے آپ بات کریں کہ یہ فیشن کیسے آیا ہے, یہ کیسے ہو گیا ہے. سر فیشن دیکھیں وہ حساب ہے, میں نے تو بچپن سے دیکھا کہ فیشن تو ہے ادھر, لیکن اب فیشن کیسے آیا ہے اور لوگوں تک کیسے پہنچا, اب آہستہ آہستہ جیسا وہی غار سے بات کی, پتوں تک آئی, اور پتوں سے بات کرتے کرتے کپڑوں تک آئی. اب پھر کپڑوں کے اندر ڈفرینٹ ورائٹیز آئیں کہ آپ نے کس کلر کے کس ٹف کے کپڑے پہنے, عورتوں کے لیے الگ لباس, مردوں کے لیے الگ لباس, بچوں کے لیے الگ لباس, اور اس میں مزید ورائٹی سے ورائٹی بڑھتی گئی. برانڈس بن گئے, کچھ لوکلس آ گئے, کچھ برانڈس آ گئے. تو یہ بیسیکلی یہ سب آئیڈیا ہی ہے. اب اس کے اندر برانڈس کو اگر کنسیڈر کریں تو وہ ایک بزنس آئیڈیاز کے طور پہ بھی جاتے ہیں کہ یا بزنس کے لیے بھی, اور دوسری طرف عورتوں کے لیے تو یہ اپیلنگ ہوتا ہے کہ آپ نئے سے نئے کپڑے پہنے, کلرفل جو ہے نا, اس میں دونوں مسئلے سالو کر دیے گئے. لیکن وہ لیڈیز کے حوالے سے, فیمیلز کے حوالے سے تو میرا خیال ہے وہ جو کریمز اور لوشنز ہیں وہ بھی بڑے پاپولر ہیں. وہ گو کہ یہ محدود نہیں ہے, کاسمیٹکس جو ہے نا محدود نہیں ہے صرف اس تک, یہ مرد حضرات بھی بہت سارے یوز کرتے ہیں. آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں. اچھا زیادہ کرتے ہیں, یہ بڑی پہلے نہیں سنا ہوتا تھا مرد بھی اپنے ڈے کیئر روٹینز یا نائٹ کیئر روٹینز کرتے تھے. اب تو آفیشلی جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے, میں پراپرلی دیکھتی ہوتی ہوں ویڈیوز, لڑکے کافی اچھی, بلکہ لڑکیوں سے بہت اچھے فیشن اور میک اپ آرٹسٹ بن چکے ہیں لڑکے. اچھا, تو اس طرح کافی ظاہر ہے وہ کمائی کا ذریعہ بھی ہے میرا خیال ہے, اس لیے وہ زیادہ ہر چیز پاکستان کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی اس کا سٹیپ ہوتا ہے بزنس. میرے خیال سے جو اوور آل ورلڈ کو کنٹرول کرے وہ ایک بزنس مین ہی کنٹرول کرتا ہے, کیونکہ وہ نت نئے طریقے نکالتا ہے کس طرح کے پیسوں کو بڑھانا اور گھٹانا. ظاہر ہے وہ ضرورتاً جو ہے نا آئیڈیاز آتے ہیں نا, کون سا نت نیا طریقہ جو آپ کہہ رہی ہیں, بنیادی طور پہ کسی آئیڈیا سے وہ چیز آئی ہے نا کہ میں ایسے کروں تو میں زیادہ کما سکتا ہوں, ایسے کروں تو زیادہ بہتر وہ کر سکتا ہوں. ایپس کے حوالے سے کہ ہمیں ایپ سے سہولت ملی اب, لیکن اگر دیکھا جائے تو پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک بزنس مین کا مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ آئی ٹی پروفیشنلسٹ ہوتا ہے, وہ سافٹ ویئر انجینئرس ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی کمائی کے لیے یہ ایپس انسٹال, ایپس بنائے اور لوگوں میں یہ پھیلایا اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا اپنے ایڈس کے ذریعے کہ یار تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے, چاہے وہ ضرورت ہو یا نہ ہو, لیکن اس نے اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ کی, اس طرح کی لوگوں کا مائنڈ پڑھ کے سروس کر کے ایک آئیڈیا لیا کہ یار یہ چیز بناتا ہوں, اس سے میرا بزنس بھی چلے گا اور لوگوں کو سہولت بھی ہو جائے گی. تو آپ کے ذہن میں کون سے آئیڈیاز ہیں کوئی بزنس کرنے کے, یا وہ مطلب آپ کے ذہن میں بھی تو آئیڈیاز آتے ہوں گے نا, آئیڈیاز سے ہی چیزیں چلتی ہیں نا, یا آپ نے سیدھا جو ہے نا یہ آئیڈیاز والا کام اپنے ماں باپ پہ چھوڑ دیے کہ وہی سوچے؟ دیکھیں انوینشنز ہوتی رہتی ہے, نئے سے نئے آئیڈیاز تو نہیں اس طرح نکالا, بزنس نے آئیڈیاز پہ نہیں نکالا, لیکن اوبیسلی ہم لوگ بھی ایک بزنس رن کرتے ہیں, فیملی بزنس ہے, تو اس کو بڑھانے کے لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں ان ایپس کو یوز کرنا, ایڈورٹائزمنٹ کو یوز کرنا, جس طرح دراز یوز کر لیا, امیزون یوز کیا, تو یہ ڈفرینٹ چیزیں آپ, یہ بیسیکلی یہ وہی بات ہے, کپڑا تو بن گیا لیکن کپڑوں میں کلرز ڈالے اور ان کو مزید اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک چیز کے اوپر آپ پراپرلی ورکنگ کر رہے ہیں. صحیح نہیں, ظاہر ہے انسان جو ہے نا جو آگے بڑھے گا تو اس کے آئیڈیاز ضرورتاً جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں.
ہیں, میں نے اپنا بزنس ٹھیک کرنا ہے یا میں نے اپنا پروگرام خوبصورت بنانا ہے, تو میں اس کے لیے ظاہر ہے تھوڑی سی پلاننگ کروں گا. آپ پلاننگ کریں گی کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. ایسا بالکل. جیسا میں اپنے بزنس کے حوالے سے ہی ذکر کر لوں تو جیسا ہم لوگ فریمنگ کا کام کرتے ہیں, ایگزامپل پکچرس کو فریم آؤٹ کرتے ہیں. اسٹارٹنگ میں جب اسٹارٹ کیا تو جسٹ پکچر کو فریم کرنا تھا. اس کے بعد ہم نے کہا یار کہ یہ جاتے جاتے ٹوٹ جاتا ہے, لوگ کمپلین کرتے ہیں, تو اس کی پیکیجنگ پہ اس کا دھیان دیا, پھر لوگوں کو سپلائی پہ دھیان دیا. تو اس طرح ڈفرینٹ آئیڈیاز آتے رہے اور ان کو اس سے اچھا کرتے رہے. پھر اس کے کورز بنانا, کس طرح لک اچھا لگے گا, کیسے لگے گا, وہ سارا کچھ اس کو دیکھا گیا. جیسے یہ فیشن کی دنیا اور ٹیکسٹائل اور کپڑے کی ہم نے بات کی ہے, تو اسی طریقے سے مجھے ایک جو ونڈرفل چیز لگتی ہے وہ یہ انسان نے جو انفراسٹرکچر بنا لی ہے, یعنی روڈ نیٹ ورک بنا لی ہے, بریجز بنا لیے ہیں, اور یعنی جس پہ ہم گاڑیاں دوڑاتے ہیں, یہ سفر کرتے ہیں. ادروائز تو ویل جو ہے نا وہ یعنی ناکارہ ہو جاتا, اس کو یعنی ویل کو بہتر کرنے کے لیے آپ موٹر ویز بنا لی ہیں. یہ انسان نے ایک بڑا کام کیا ہے میری نظر میں, اور آپ کو پتہ ہے چائنا اس میں بہت آگے ہے, اور چائنا نے تو بڑی کہتا ہے یہ کہ اگر آپ کی روڈ صاف ہے نا تو آپ کی منزل صاف ہے. ایگزیکٹلی. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ جو انفراسٹرکچر ہے, یعنی فارم ٹو مارکیٹ روڈز بنائی گئی ہیں, یا شاہراہ جو بنائی جاتی ہے, یا موٹر ویز بنائے جاتے ہیں, بنیادی طور پہ یہ معیشت کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں معیشت کو اگر ایک یعنی جسم تسلیم کریں تو اس کے پھیپھڑوں کی حیثیت رکھتا ہے, وہیں سے سانس لے رہا ہوتا ہے, معیشت پوری سانس لے رہی ہوتی ہے. اور یہ انفراسٹرکچر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دبئی والوں نے اس انفراسٹرکچر میں بلڈنگ میں بڑا کمال کیا ہے. انہوں نے تو بڑے بڑے ٹاور بنا لیے ہیں, اور وہ برج خلیفہ دیکھیں وہ کتنا بڑا ہے, دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اور وہاں پہ جو ہے نا یہ نیو یارک جو ہے وہ نیو یارک جو سینٹر ہے وہاں پہ بھی ایک بڑا کلاک آپ کو نظر آتا ہے, اور اس طرح یہ برج خلیفہ میں بھی. تو انسان نے دیکھیں اٹریکٹ کرنے کے لیے, خیر چائنا جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پتہ نہیں آپ شاید نہیں گئی ہیں, میں تو گیا ہوں 5-7 دفعہ چائنا. تو چائنا نے آپ یقین کریں, آپ وہاں کا شنگھائی اور بیجنگ اور چھوٹے شہر بھی ہوں, چھوٹے شہر خیر ان کے ہیں نہیں کیونکہ آبادی بہت بڑی ہے, انہوں نے ترقی اتنی کر لی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کا ہر ٹاور ہی وہ برج خلیفہ ہی بنا ہوا ہے, اور اتنے بڑے بڑے ٹاورز بنا لیے. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت کوئی نہ بزنس کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی چیز ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں سنٹورس میں دیکھیں تو آپ کو باہر جو ہے نا وہ پیپسی کا کسی کا جو ہے نا وہ اشتہار نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے انسان نے دیکھیں اپنے بزنس کو آگے کرنے کے لیے کیا کیا آئیڈیاز ڈیولپ کر لیے ہیں, یعنی وہ کرنے کے لیے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اب چائنا نے بہت ترقی کر لی ہے, ویسے میری نظر میں یورپ نے بہت ترقی کی, انہی کی فالوئنگ میں کی ہے. اب انڈیا بھی بہت ترقی کر رہا ہے. لیٹس ہوپ کہ پاکستان جو ہے نا وہ بھی ترقی کرے. کرتے ہیں پاکستان سے بھی, لیکن پاکستان اپنے کرائسس سے تو نکلے پہلے جو ترقی کی طرف چلے. کرائسس سے نکالنے کے لیے تو رمشا آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, کوئی آئیڈیاز دیں نا گورنمنٹ کو, کوئی بتائے ان کو کہ کیسے اس کرائسس سے نکلنا ہے. ورک بھی ہوتا ہے اس میں, ہم لوگ بھی کمزور ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار ایک بندہ کیا کرے. اس میں خود انکلوڈ ہوں کہ یار میں اکیلی ہوں, میں نہیں کر سکتی, آئیڈیا دے سکتی لیکن ساتھ کوئی چلے. اسی طرح سارے ہوتے ہیں, اب کس طرح بندہ کرے. ہاں لیکن کہیں نہ کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فراز صاحب کا مجھے شعر یاد آ گیا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. مقصد یہ ہے کہ اپنا کوئی آئیڈیا دیتے جائیں, باقی اللہ مالک ہے. دیکھیں وہ لوگ, وہ ہمارے ینگسٹرز جو ای کامرس میں یعنی بہت تیز ہیں, ابھی خیر باہر بھی بہت جا رہے ہیں کیونکہ تنگ آ گئے ہیں کہ ان کو فیوچر نظر نہیں آ رہا, لیکن ای کامرس میں انہوں نے بڑی کمال کی ہے. ہماری یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ان کو, لیکن بچوں نے اپنے آئیڈیاز سے, اپنی چیزوں سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں, اور گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ کما بھی رہے ہیں, اور یعنی اپنی روزگار کا ذریعہ بھی بنایا ہے. یہ ایک مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ جو ہمارے پاکستان جو ہے نا ہماری, وہ ایک کہتے ہیں نا ایک دیسی فیملی کی طرح ہے کہ پہلے اگر آپ ان کو کوئی نئی چیز بتائیں گے نا تو وہ اس کے اوپر اطراض ہی کرے گا کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن جب وہ اگلا کوئی کر دے گا تو پھر وہ سارا کریڈٹ لینے آ جائے گا کہ یار یہ میں نے تو سوچا تھا لیکن ہم سے ہوا نہیں, یا اس نے یہ کر لیا یا وہ کر لیا. تو وہ ایک پاکستان اس نیچر میں آ جاتا ہے ہمارے. لیکن کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن پاکستان کو چاہیے. پاکستان کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے ہمارا کنسرن ہے کیونکہ بینگ پاکستانی ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں
لیکن آؤٹ آف باکس سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھے دنیا میں یہ بھی ایک آئیڈیا آیا کہ جب اسٹیٹس اور ریاستیں بنی تو وہاں پہ ایک ڈپلومیسی ایک ایز اے کمیونیکیشن کا ذریعہ، ڈپلومیسی بظاہر ہماری سادی زبان میں تو شاید لوگ کسی عام بندے سے پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ منافقت ہوتی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ایک فائنسٹ فارم ہے آف کمیونیکیشن، اور کسی کو ناراض نہیں کرنا لیکن اپنی بات بھی کرنی ہے اور کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی بہتر کرنے ہیں۔ اس کی ایک فائنسٹ فارم انہوں نے کر لی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈپلومیٹ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، لیکن وہ اپنی بات اپنے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، لپیٹ کے کر رہا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اس وقت جتنی جیسے کامرس کی ضرورت ہے، یعنی ہمارا یہ آئیڈیا جو ہے نا ڈیولپ ہونا چاہیے، ہماری ڈپلومیسی کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہماری کامرس کو یعنی تجارت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ہمیں ضرورت جو پڑ رہی ہے وہ انڈسٹریل کلسٹرز کی ہے کہ یہاں پہ انڈسٹری لگنی چاہیے پاکستان میں۔ اگر انڈسٹری لگ گئی تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان بہت بہتر ہو جائے گا۔ اب اٹ ڈیپینڈز کہ یہ والے آئیڈیاز جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کس حد تک ان کو، ظاہر ہے سوچتے سارے رہتے ہیں جو حکمران ہیں، ہم تو آئیڈیاز ہی دے سکتے ہیں اس میں۔ سمجھ آتی کہ ہم لوگ دوسرے ملکوں کی تعریف تو کرتے ہیں کہ یار اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا۔ پاکستان تو ویسے ہی نقل کرنے میں کافی آگے ہے ماشاءاللہ سے، تو پھر ترقی کی طرف کیوں نہیں ان کے دیکھتا، کہ اس کو کیوں نہیں گریب کرتا اس چیز کو کہ وہ نقل کے لیے بھی تو عقل چاہیے نا، وہ یہاں پہ عقل کا مسئلہ بہت ہے، عقل بہت ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن بس ہم لوگ پھر نقل کیوں نہیں کر پاتے، اپنی بات وہی آ جاتے نا، اب نفسا نفسی کے عالم میں پڑے ہوئے، اسی لیے ہم یہ نہیں کرتے۔ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو ٹپیکل حالات ہیں، ہمیں بلکہ وہ آئیڈیاز اور چیزیں اور پریکٹیکل ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ہم جب تک اس پہ نہیں کریں گے۔ پاکستان کے ٹپیکل حالات بنے آخر کیوں، لیکن ایگزامپل کے طور پہ آخر بنے کیوں، جبکہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پروگرام میں کہ ایک دور تھا جب پاکستان دوسرے ملکوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ ہاں، وہ بھی ایک دور تھا، لیکن وہ اب دور چلا گیا۔ ہاں، اب یہ بنے آخر اس میں کسی نہ کسی کے کوئی اپنے تھی نا۔ اب ہم ایک ایسی یعنی اس میں ویشیس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو وہ قرضے واپس کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اب بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے جو اکانومسٹ حضرات ہیں، مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ عوام سے اتنا ٹیکس لیا جاتا ہے، ان کو ہر چیز کے اوپر اتنا ٹیکس دیتے ہیں، تو وہ ٹیکس کے ذریعے کیوں نہیں قرضے واپس ہو رہے ہوتے؟ وہ ٹیکس جاتا کہاں آخر کہ آپ کو قرضے اتارنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑ رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس پورے ریجن میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے پاکستان کی بہت کم ہے، یعنی 9.5% کہتے ہیں، 10% کو بھی ابھی ہم نے نہیں کیا، جبکہ بنگلہ دیش جو ہے اس وقت بھی 12-13% پہ ہے، اور انڈیا جو ہے وہ 14% پہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں، ٹیکس پیئرز ہیں سارے، ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ جس بندے سے پوچھے وہ کہتے ہیں یار ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز جو خریدتے ہیں اس کے اوپر آلریڈی جی ایس ٹی لگا ہوتا ہے، گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے۔ تو میری نظر میں پاکستان کی کافی زیادہ عوام امیروں کو چھوڑ کے غریب جتنا بھی بندہ یا مڈل کلاس بندہ ہے نا، وہ ٹیکس پے ہے۔ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ نے سیل ٹیکس کی بات کی، یہ بنیادی طور پہ ایک جب چیز لیتے ہیں تو وہ وہاں سے آلریڈی ٹیکس ہوتا ہے اور ہم دے بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت دفعہ میرا خیال ہے وہ ٹیکس پراپر گورنمنٹ کٹی میں نہیں جا رہا ہوتا۔ اگر گورنمنٹ کٹی میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اللے تللے مختلف ہیں۔ بیچ میں پھر وہی بات آ گئی، جو مڈل مین ہے ہمارا وہ خراب ہے۔ نہیں، مڈل مین بھی خراب ہے اور بہت ساری خرابیاں ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں کوئی ایسی آؤٹ آف باکس چیزیں جو ہے نا ان کی ضرورت ہے اکانومی کو فکس کرنے کی، جس کے لیے ہم بار بار بات بھی کر رہے ہیں، لیکن اب پرائیویٹائزیشن کا کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹائز کر دیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جو بنیادی طور پہ ہمارے جیسے یعنی لوگ وہاں چلے گئے اور وہ کوئی کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کا مال ہے بس کھاؤ پیو عیاشی کرو۔ تو یہ والا ایک جو آئیڈیا ڈیولپ ہوا ہے کہ اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جائیں، وہ میرا خیال ہے الٹیمیٹلی وہ بڑا ضروری ہے، اور اس کا جو ہے نا میرا خیال ہے گورنمنٹ ضرور سوچ رہی ہے۔ یہ پرائیویٹیشن کا آئیڈیا تو سر کسی نے دیا، کیا آپ کی نظر میں پرائیویٹیشن ٹھیک رہے گی؟ پرائیویٹائزیشن میرا خیال ہے نہیں، میں تو اس کا حامی ہوں جو سچی بات ہے، لیکن یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بنیادی طور پہ ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ آئیڈیاز ان لمیٹڈ ہیں، اور جو آئیڈیاز ہیں وہ ضرورتاً جو ہے انسان نے
ایجاد کیے ہیں اور ان کے ذہنوں میں آئے ہیں، اور وہیں ضرورتاً چیزیں جب پیدا ہوئیں تو ہیلتھ سے لے کر فزکس کیمسٹری سے لے کر کمیونیکیشن سے لے کر آج ہم یعنی سوشل میڈیا سے ہوتے ہوئے یعنی وہ اس پہ آ گئے ہیں، ای ویز پہ آ گئے ہیں، اور اب تو ہمارا جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں 5th یا 6th ریولوشن جو ہے، انڈسٹریل ریولوشن آ رہا ہے اور اس تک پہنچے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان نے بنیادی طور پہ پہلی دفعہ کسی نے سوچا، کسی کو خیال آیا، اسی آئیڈیاز سے ہی شروع ہوئے ہیں۔ یہ جو فیشنیبل ورڈ ہے یہ بنیادی طور پہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کسی نے سوچا اور کسی کو خیال آیا کہ ہمیں ایسے زندگی گزارنی ہے، ایسے نظر آنا چاہیے، تو اسی سے یہ ساری ترقی ہوئی ہے اور سہولتیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو لیٹس ہوپ کہ دنیا جو ہے وہ جنگوں سے جان چھڑائے، امن کی طرف آئے، اور امن ہی بیسیکلی انسان کا مستقبل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا وقت ختم ہوا۔ مجھے اور رمشا کو اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔